ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سود خور کی مذمت۔ حضرت علی مدینی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا تو میرا یہ معمول تھا، میں روزانہ قبرستان جا کر اپنے والد محترم کی قبر پر قرآن پاک پڑھتا تھا۔ اللہ نے مجھے حافظ قرآن بنایا تھا تو میں روزانہ جو ہے قرآن پڑھنے کے لیے قبرستان جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں، ماہ رمضان کی 27 رات کو جو ہے میں نے سحری کی، اور سحری کے بعد میں نے فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز کے بعد میرا معمول تھا میں روزانہ قبرستان جاتا تھا، اور میں قبرستان چلا گیا اور میں وہاں پہ جا کر قرآن پاک پڑھ رہا تھا کہ اچانک آہ آہ کی آوازیں آنے لگی۔ تو جب میں نے یہ آوازیں سنی تو میں حیران رہ گیا۔ تو میں نے جب غور و فکر کر کے ان آوازوں کو سنا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں، تو مجھے پتہ چلا کہ قریب کی قبر سے وہ آوازیں آ رہی ہیں۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ قبر سے آوازیں، اور میں بڑا پریشان ہوا یہ منظر دیکھ کر۔ تو اندھیرا تھا، مجھے اس وقت تو کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی تھی، اور مجھے تو اس وقت پڑھنا بھی بھول گیا۔ اور جیسے ہی روشنی پھیلتی گئی اس قبر سے آواز آنا بھی آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی، اور جب صبح جو ہے بالکل روشن ہو گئی تو وہ آواز بھی بالکل ختم ہو گئی۔ تو صبح جو ہے لوگ وہاں پہ آنا شروع ہو گئے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ فلاں محلے کے فلاں شخص کی ہے۔ تو میں اس شخص کو جانتا تھا جس کی وہ قبر تھی۔ وہ تو بڑا نیک اور پرہیزگار بندہ تھا، وہ تو 5 وقت نماز ادا کرتا تھا اور تہجد پڑھتا تھا، وہ تو اشراق، نوافل اور اوابین وغیرہ سب کچھ وہ پڑھتا تھا۔ وہ بڑا خوش اخلاق بندہ تھا، اور وہ جب بھی کسی سے ملتا تو اخلاق کے ساتھ ملتا، وگرنہ ذکر ہی میں مشغول رہتا تھا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو بڑا نیک بندہ تھا، اس کی قبر سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں، ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسا کہ اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو میں نے اس کے ہم اثر لوگوں سے جو اس کے ساتھ رہتے تھے، میں نے پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ واقعی یہ بڑا جو ہے نا نیک بندہ تھا، لیکن یہ جب بوڑھا ہوا، اس کا ایک کاروبار بھی تھا اور اس کی اولاد وغیرہ بھی نہیں تھی، اس کا ایک کاروبار تھا، اور جب یہ بوڑھا ہوا نا تو اس کا پیچھے کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو اس نے سوچا کہ اب جو ہے کاروبار چلانے والا کوئی نہیں ہے، تو کوئی ایسی تدابیر اختیار کروں کہ میں بھی پیٹ بھر کے کھاتا رہوں اور جو ہے نا اللہ کا ذکر بھی کرتا رہوں۔ تو لوگوں نے بھی اپنے جو دوست تھے انہوں نے بھی اس کو جو ہے نا تدابیر بتائیں، اور اس نے اپنے نفس کے ساتھ بھی سوچا۔ تو آخرکار اس کے ذہن میں یہ تدابیر شیطان نے اس کو پھسلایا، اور شیطان نے اس کو اس بات پر پھسلایا کہ اب جو ہے اس کاروبار وغیرہ سب کو جو ہے نا ختم کر دے، اور اس سے جو تجھے رقم حاصل ہو اور اس سے اس کو سود پر دے دے۔ تو اس نے اپنا تمام کا تمام کاروبار جو تھا، اپنا تمام کاروبار ختم کر کے اس سے جو رقم ملی اس نے اس کو سود پر دے دیا۔ اب وہ جو ہے کاروبار سے بالکل فارغ ہو گیا، اور اب ہر وقت وہ جو ہے کاموں سے آزاد تھا، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور نماز کے وقت صف اول میں نماز پڑھتا تھا، نفل، اشراق اور سب کچھ پڑھتا تھا۔ مہینہ گزرتا تھا، کی آمدنی سے وہ جو ہے نا اس کے پاس پیسے آ جاتے تھے،
وہ اسی سے گزارا کرتا تھا۔ تو تب ہی مجھے سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ اس پر جو قبر پر اس کو عذاب ہو رہا ہے اسی سود خوری کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے سود خوری سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔